میرے قابل احترام مسلمان بھائیوں بچوں، یہ ایک اصلاحی مجلس ہے، اور اصلاحی مجلس کے اندر جو بیانات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں علماء کے بیانات سے۔ علماء معاشرے کے اندر جو نشاندہی ہے اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں، جو چیز مسلمانوں کے اندر بگاڑ کا سبب بن رہی ہے، خرابی کا سبب بن رہی ہے، ذاتی حالات بھی خراب ہیں، گھر کے حالات بھی خراب ہوں، علاقے کے حالات بھی خراب ہوں، اس کی طرف متوجہ فرماتے ہیں، ان کے اسباب بتاتے ہیں۔ اور اصلاحی بیانات جو ہیں خانقاہوں سے متعلق خاص طور پر، ان بیانات کے اندر نشاندہی اسی طرح کی جاتی ہے جیسے اکثر علماء کے بیانات میں ہوتی ہے، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ اس کا حل بتایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تبلیغی جماعت والے جب مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر کوئی بگاڑ دیکھیں تو اس بگاڑ کو دیکھنے کے لیے وہ بگاڑ کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کو کہتے ہیں بھئی اس کو دور کرنا ہے تو ہمارے ساتھ چلو، وقت دو۔ تو یہ وقت دینا جو ہے یہ گویا ایک مسئلے کا حل کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں۔ مسئلے کا حل تو سمجھ میں آئے گا وقت دینے کے بعد۔ اسی طرح سے اہل اللہ والوں کے ہاں بھی وہی چیز ہے، کیونکہ تبلیغی جماعت کی جو ترتیب ہے، سہ روزہ، چلہ، اور یہ جو نظم بنایا گیا ہے گھر سے باہر نکلنے کا، یہ سلسلہ قادریہ کی ترتیب پر بنایا گیا ہے، کیونکہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ عالم دین بھی تھے اور اللہ والے بھی تھے، تو وہ نفس کے احوال سے واقف تھے کہ انسان کے نفس کی تربیت شریعت نے کیسے کی ہے۔ تو دو طریقے سے نفس کی تربیت دین کے اندر ہوتی ہے، یعنی نفس کی اصلاح کا مطلب ہے کہ نفس اگر بگڑ جائے اور نفس کے اندر خرابی کیا ہے پہلے اس کو سمجھیں تو شاید ہمیں اس کی فکر بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک طاقت پیدا کی ہے جس کو نفس کہتے ہیں، وہ نظر نہیں آتا لیکن اس کا اثر نظر آتا ہے، ہمیں اس کی حرکتیں نظر آتی ہیں۔ تو ہمارے نفس کے اندر خرابی کیا ہے؟ تو ہمارے نفس کے اندر خرابی یہ ہے ہر انسان کے اندر کہ وہ کائنات کے اندر براہ راست اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتا ہے، بس۔ یہ چاہے مومن کا نفس ہو تو چاہے کافر کا نفس ہو۔ کافر کا نفس تو کھلم کھلا اللہ کی مخالفت کرتا ہے، لیکن مومن کا نفس کسی موقع پر کرتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی نے جب کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، کوئی مسلمان، اور جانتا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اللہ نے بالکل روک دیا اس سے، اس وقت وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اپنے عمل سے دوسرے کو کیا پیغام دیتا ہے؟ میں بڑا ہوں کہ اللہ بڑا ہے؟ میں بڑا ہوں۔ یہ ہے نفس کا اللہ سے مقابلہ کرنے کی مثال۔ پھر یہ نفس جو ہے اپنی پسند کی زندگی گزارنے کے اندر بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اس کے معبود ہونے کو بھی۔ اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ نفس جو ہے انسان کا، وہ مسلمان کا نفس ہر وقت جب تک اس کی اصلاح نہ ہو، اس کو ہدایت کے راستے پر پورے طریقے سے نہ لایا جائے، اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے دو بتوں کی بھی پوجا کرتا ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے نہیں کرتا، ان کو معبود حقیقی نہیں سمجھتا، لیکن اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو معبود نہیں سمجھتا۔ مثال کے طور پر اذان ہوئی، ایک مسلمان نے اذان کی آواز سنی، اذان کی آواز سننے کے بعد اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے دوسرے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا کہ اس وقت میں نے اپنے آپ کو معبود سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کو؟ اپنے آپ کو۔ تو ایک بت تو ہر مسلمان کے نفس کے اندر یہ ہے۔ دوسرا بت ہے اس کا ماحول، اس کو بھی بت لکھا ہے، اور قرآن نے اس لیے اس کی طرف اشارہ فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ لوگوں کی طرف کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا، یعنی جو ان کا نفس چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا مسلمان کام کے اندر مشغول تھا، تجارت میں، کھیتی باڑی میں، یا گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا کسی گھر کے معاملات کے اندر۔ اذان ہو گئی، اس نے اس معاملے کے اندر اتنا وقت لگا دیا کہ نماز قضا کر دی۔ تو اس نے اپنے عمل سے کیا پیغام دیا کہ میں نے اس وقت اپنے ماحول کو اپنا معبود سمجھا یا اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھا؟ یہ بات اس لیے میں نے سمجھانے کی کوشش کی
کہ ہمیں پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت کیوں ہے، ہم نے ٹھیک کیوں ہونا ہے، اور پھر کس کو ٹھیک کرنا ہے، کس چیز کو ٹھیک کرنا ہے۔ دو باتیں ضروری ہیں کہ ٹھیک ہونا کیوں ہے اور کس چیز کو ٹھیک کریں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ نفس کا جو محل ہے ہمارے جسم کے اندر، نفس جس جگہ پر ہے وہ دل ہے، انسان کا قلب ہے، اگرچہ وہ پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے لیکن اس کا مرکز اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو بنایا۔ تو اس نفس کی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہاری آنکھیں خراب ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں، غیر محرم کو دیکھ رہی ہیں، ہاتھ تمہارے حلال حرام لینے میں تمیز نہیں کر رہے، پاؤں تمہارے نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کو الگ الگ ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں، آنکھوں کو الگ ٹھیک کرو، ہاتھوں کو الگ ٹھیک کرو، تم دل کو ٹھیک کر لو تو یہ سارے اعضاء ٹھیک کام کرنے لگ جائیں۔ یعنی نفس کو اللہ کا تابع کرنا ہے۔ اس یہ دو بتوں کو ہم نے توڑنا ہے اصل میں۔ اب ان دو بتوں سے جان چھڑانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے مجاہدے کا، زبردستی اس سے وہ کام کروایا جائے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو اس نفس کے اندر، اس کی نفس کی فطرت میں یہ بھی بات اچھی ہے کہ جب یہ کسی صحیح چیز کو دیکھ لیتا ہے، کیونکہ دین کے مطابق جو زندگی ہے وہ تو انسان کی بنائی ہوئی تو ہے نہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی بات کو سمجھانا تو بہت آسان ہے کسی کو، بھئی دیکھو یہ فلاں چیز فلاں فیکٹری کے اندر بنی ہے، اس کے اندر اتنے لوگوں نے تحقیق کی ہے اور یہ انسان کے فائدے کے لیے، تو فوراً اس کو مان لیتا ہے۔ اب شریعت کے جو احکامات اتارے گئے ہیں، دین کے مطابق نماز پڑھنی ہے، داڑھی رکھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، سر کو ڈھانپنا ہے، ٹخنے ننگے کرنے، نکاح کرنا ہے، طلاق کرنا ہے، والدین کی فرما برداری کرنی ہے، اب اس کے اندر کوئی ریسرچ تو ہوئی بھی نہیں ہے انسان کی، یہ تو احکامات آئے ہمارے لیے باہر سے، آسمان سے اترے۔ تو نفس کی فطرت ہے کہ وہ بغیر دیکھے کسی چیز کو نہیں مانتا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہ تم کہتے ہو بھئی اللہ ہے، ہمیں دکھاؤ تو صحیح۔ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے۔ تو دنیا کی چیزوں کو اس لیے مان لیتا ہے کہ دنیا کی چیزیں تو انسان نے اس کا ثبوت موجود ہے، اور دین کے احکامات کا، دین کے جو ذرائع ہیں جن سے دین اللہ تعالیٰ تک پہنچا، زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو نفس اصل میں دیکھ نہیں سکتا، اس لیے یہ اڑی کرتا ہے۔ تو اس کے دو طریقے شریعت کے اندر ہیں اس کو صحیح کرنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو زبردستی وہ کام کروایا جائے، اس کو کہتے ہیں مجاہدے کا راستہ، کوشش کرے زبردستی۔ جب وہ زبردستی کرتا ہے پھر اس کو خود بخود اس کے اندر خوبصورتی اور برائی نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب وہ خوبصورتی نظر آتی ہے پھر اس کام کو نہیں چھوڑتا۔ تو یہ مجاہدے کا جو طریقہ ہے، نفس کو زبردستی دین کے کاموں پہ چلانا، یہ سلسلہ قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ کے بزرگوں نے طریقہ اختیار کیا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اسی سلسلے کے بزرگ تھے، تو انہوں نے جب یہ نصاب بنایا تبلیغی جماعت کا، تو وہ بھی اسی طرز پر بنایا کہ بھئی نفس کو گھر سے باہر نکالو، اس کو ماحول دو، زبردستی اس کو لے کے جاؤ۔ جب وہاں جا کے جب چلا جاتا ہے ایک دفعہ آدمی، واپس آتا ہے تو اس کو فرما برداری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نہیں آتی۔ یہ ہے مجاہدے کا طریقہ، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ انہوں نے نفس کو سمجھانے کے لیے ماحول اس کا بدلا، ماحول بدلنے کے بعد اس کو اس ماحول کے اندر رکھ کے پھر اس کو زبردستی یہ کام کروایا۔ تو وہ اس کی وجہ سے دوسرا طریقہ ہے اس نفس کو سدھارنے کا، اللہ کی محبت۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں نے نفس کو صحیح کرنے کی یہ ترکیب رکھی کہ نفس کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے تو اس کی محبت کی وجہ سے پھر وہ اپنی سرکشی اور اپنی بغاوت چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ پھر کہتا ہے کہ میں اللہ کا کہنا ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ محنت صحابہ کرام کے اوپر کی گئی تھی، صحابہ کرام کو محبت کے راستے سے چلایا گیا۔ اس وجہ سے اکثر لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو تبلیغی جماعت کا نصاب ہے، سہ روزہ، چلے، یہ دین میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کو۔ تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے بھئی یہ صحابہ نے تو یہ کام نہیں کیے، تو یہ آج کوئی نیا طریقہ پیدا ہو گیا۔ تو وہ اصل میں اللہ والوں کے طریقے سے واقف نہیں ہے، اس کو شریعت نہیں کہتے۔ سہ روزہ، چلہ اور 3 چلوں کو شریعت نہیں کہتے وقت دینے کو، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ طریقت کا کیا مطلب؟ نفس کو شریعت پر لانے کا طریقہ، یہ خود شریعت نہیں ہے۔
یہ غلط فہمی اگر دور کر دی جائے تو پھر کوئی اشکال ہی نہیں رہتا. بس میں سمجھا سک رہا ہوں کہ نہیں. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ دین میں کہاں ہے یہ چیزیں. ایک ہے دین کے احکامات اور مسائل، وہ تو واضح ہیں، شریعت تو واضح ہے، تفصیل اس کی آ چکی ہے. اب اس کے اندر یہ اوقات کہیں نہیں لکھے ہوئے کہ دین پر لانے کے لیے یہ اوقات بھی آپ کو دینے پڑیں گے. اسی طرح سے اللہ والے جو ذکر کرواتے ہیں، اب اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر کی پابندی یہ کہاں لکھی ہوئی ہے بھائی؟ تو وہ اس کو کہتے ہیں طریقت. یہ ہے نصاب. نفس کو دین پر لانے کے لیے طریقہ، اس طریقے کا ایک نصاب ہے. تبلیغی جماعت کا نصاب 6 نمبر ہیں. اللہ والوں سلسلہ قادریہ کا نصاب جو ہے وہ ذکر کے اسباق ہیں. سلسلہ نقشبندیہ کے نفس کو طریق پر لانے کے لیے 35 اسباق ہیں، ذکر کے طریقے ہیں. تو یہ ذکر کے طریقے خود شریعت نہیں، یہ طریقت کہلاتا ہے. یعنی طریقہ، ذکر کا طریقہ، مجاہدے کا طریقہ جو نفس کو شریعت پر لے آئے. جب نفس شریعت پر آ جاتا ہے پھر اس کی پابندی کی ضرورت نہیں رہتی. ہاں البتہ پھر انسان اسی کام کو دوسرے کو سمجھانے کے لیے اس نظم کے اندر رہتا ہے، لیکن اس کو شریعت نہیں سمجھتا. تو اب یہ جو طریقہ اس فقیر نے عرض کیا، سمجھانے کی کوشش جو کر رہا ہے، اس فقیر نے ایک آیت پڑھی کہ جس آدمی نے بھی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لیا اور پھر اس نے ایک اور کام کیا کہ اس کے اللہ کو صرف مانا نہیں بلکہ اس کی ماننے بھی لگ گیا، تو اس نے گویا یوں سمجھیے کہ وہ امن کے اندر آ گیا. یعنی دنیا کے اندر اس کی زندگی جنت بن جائے گی، یوں سمجھے. یعنی اس نے اپنے نفس کے اوپر پھر ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد پھر یہ نہیں کہا کہ میں اپنی بھی مانوں گا اللہ کی بھی مانوں گا. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی. تو جو اللہ کو ماننے کے بعد اپنی بھی مانتا رہے، اللہ تعالیٰ کی بھی مانتا رہے، تو در حقیقت وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اپنے اوپر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو بنایا ہی نہیں ہے، اس کی ترکیب ہی ایسی نہیں ہے. مثال کے طور پر زہر تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ نہیں؟ تو زہر جو ہے وہ ہماری تحقیق کے مطابق تو زہر انسان کے جسم کے لیے مضر ہے، لیکن پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ نہیں کیا؟ تو وہ کسی اور کام کے لیے پیدا کیا، ہمارے جسم کے لیے نہیں کیا. اسی طرح شریعت کے احکامات کو سمجھیں. حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، آپ ان کو ایسے ہی سمجھیں جیسے جڑی بوٹیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نقصان دہ چیزیں بھی رکھی ہیں کہ نہیں رکھی. تو احکامات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے زہر رکھے. یہ زہر ہم نے دنیاوی نقصان دینے والی چیزیں تو اپنی عقل سے ہم نے تحقیق کر کے ان کو تلاش کیا. اس لیے ہم لوگوں کو روکتے ہیں بھئی یہ فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں کیمیکل نہیں کھانا، فلاں درخت کا پھل نہیں کھانا، کیونکہ یہ تمہارے جسم کو کے موافق نہیں ہے. اسی طرح سے شریعت کو سمجھنے کے لیے شریعت کے جو احکامات ہیں یہ بھی جسم کے لیے نقصان دہ. اب اس دور کے اندر اور انسان نے ہر دور کے اندر انسان کے یہ جو انبیاء جو طریقہ لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے کوئی نیا طریقہ تو نہیں تھا. ایک ہی بات تمام انبیاء کہتے چلے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب وہ طریقہ انسان کی پوری زندگی کے لیے اس کو دے دیا گیا. پہلے ایسا نہیں تھا. اب تو اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کا بھی طریقہ آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ اس طریقے کے مطابق نہیں چلے گا. تو ایسے ہی ہے جیسے اس کو کوئی چیز موافق نہیں آتی تھی اس کے جسم کو، اور اس نے بغیر کسی سے پوچھے اس نے اپنی مرضی سے اس کو کھا لیا. اس کو ایسے سمجھیں، کیونکہ احکامات کے اوپر تو وہ عمل کرے گا نا. اگر اس نے کوئی حرام چیز پر عمل کیا، وہ تو سمجھ رہا ہے یہ میں کسی حکم کو توڑ رہا ہوں، میں کسی حکم کو چھوڑ رہا ہوں. یہ نہیں، وہ حکم کو چھوڑنا اصل میں اس کے جسم کے لیے اور اس کی روح کے لیے سخت نقصان دہ زہریلی چیز تھی. اس لیے اس کا نقصان یقیناً ہو کر کے رہے گا، جیسے زہر کھانے کے بعد نقصان ہو کر کے رہے گا. اس نے فرمایا کہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ کو مانا، پھر اپنی جان پر انہوں نے ظلم نہیں کیا. یعنی شریعت کے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اتاری تھیں وہ اصل میں اس کے فائدے کے لیے اتاری تھی. اس کے جسم اور روح کو یہاں پر دنیا کے اندر ایسی راحت پہنچانے کے لیے. اس کی میں اگرچہ
ہم کوئی عقلی دلیل کے اوپر نہیں چلتے شریعت کے احکامات کو. اس لیے نہیں ہم مانتے کہ بھئی نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہمارا جسم ورزش کرے گا تو ٹھیک رہے گا. اگرچہ لوگوں نے اس کی تحقیق کی کہ بھئی نماز پڑھنے والا آدمی جو ہے اس میں اس کے جسمانی فائدے اتنے زیادہ ہیں, آج کل آگے نیٹ کے اوپر, لیکن ہم اس لیے نہیں نماز پڑھتے کہ اس کے جسمانی فائدے ہیں, مگر وہ فائدے ہمیں نبی کے اوپر ایمان لانے میں اور مضبوطی کا سبب بنتے کہ نہیں. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ نماز پڑھنے کے جسمانی فائدے نہیں بتائے تھے, لیکن اب اگر انسان نے اپنی عقل کے ذریعے نماز کے جسمانی فائدے بھی تلاش کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں کہا تھا بھائی میری مان کے اس بات کو مانو, تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے دنیا کے اندر. تو اب اس کا جسمانی فائدہ ہمیں اب جا کر 1400 سال کے بعد اگر ہمیں اس کا جسمانی فائدہ نظر آیا, کسی نے تحقیق کی, تو ہمیں اب ہم نماز پڑھیں گے جسمانی فائدے کی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اور زیادہ یقین رکھ کے. میں بات سمجھا سک رہا ہوں؟ تو اگر کوئی تحقیق ہو گئی دین کے کسی مسئلے پہ, یہ داڑھی کی جو بات کی جاتی ہے بھائی داڑھی رکھو داڑھی رکھو, اب 4000 سال سے ہندو, عیسائی, یہودی, ان کے جو طبیب ہیں, جو ان کے ڈاکٹر حضرات ہیں, جو جسم کے طبیب ہیں, ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں, وہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانتے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی اگر مرد نہ رکھے تو وہ مرد نہیں رہتا, اس کی مردانگی ختم ہو جاتی ہے. اب یہ تحقیق آنے کے بعد ہمارا ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور بڑھ گیا کہ نہیں؟ انبیاء, کیونکہ یہ تو سارے انبیاء کا طریقہ تھا یہ. تو اب ہم داڑھی اس لیے نہیں رکھیں گے کہ ہماری مردانگی میں زیادتی ہو جائے گی, بلکہ اس لیے رکھیں گے, مردانگی کا مطلب ہے کہ صرف جسمانی مردانگی نہیں, بلکہ اس کے اندر مرد ہونے کی جو صلاحیت ہے, حاکمیت کی صلاحیت, کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے باہر کے کاموں کے لیے پیدا کیا, وہ صلاحیتیں داڑھی رکھنے کے بعد اس کی پوری ہوں گی. اسی وجہ سے پھر میں عرض کر رہا تھا سر کا ڈھانپنا, یہ سر کا ننگا رکھنا, یہ میں نہیں کہہ رہا, کسی ہندو سے پوچھیں جا کے, ان کے کسی طبیب سے پوچھیں. 4000 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تحقیق ہے ان کی. پیغمبر تو تشریف لاتے رہے, لیکن ہندو تو 4000 سال سے پہلے کہہ رہا ہے کہ جس آدمی کا سر ننگا ہو اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا, ہوا لگتی رہتی ہے اس کے دماغ. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرا دماغ ٹھیک کام کرے, یہ کمپیوٹر کی طرح ہے نا بھائی, صحیح اور غلط بتاتا ہے نا, نفع اور نقصان کی چیزیں بتاتا ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہندو کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ تو پہلے سے موجود تھا یہ مذہب. ان کے جو طبیب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی سر ننگا رکھتا ہے, بلکہ وہ تو ٹوپی کے قائل ہی نہیں ہے. طبیب یہ کہتے ہیں کہ سر کو کپڑا لپیٹ کے رکھو, پگڑی پہنو, تب یہ سر تمہارا دماغ ٹھیک کام کرے گا, صحیح کو صحیح بتائے گا, غلط کو غلط بتائے گا. اور اگر تم نے سر کو ڈھانپنا چھوڑ دیا تمہاری عقل ماری جائے گی. یہ ہندو طبیب کہہ رہے ہیں. اب ہمیں پگڑی پہننا اور زیادہ یقین کے ساتھ پہنیں گے کہ ڈھیلے ہو کر کے پہنیں. میں سمجھا سک رہا ہوں بات. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, یعنی جس نے اللہ کو مان لیا پھر اس کی مانی نہیں, اس نے اپنی جان پر ظلم کیا, یعنی دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھایا, جسمانی نقصان بھی اس نے اٹھایا, روحانی تو اٹھایا لیکن اس نے جسمانی نقصان بھی اٹھایا. تو اسی وجہ سے اب یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتوں کو اعمال کا پتہ نہیں چلتا اس طرح سے کہ اس نے کیا کہا ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے. وہ بدبو ہم تو نہیں سونگھ سکتے, وہ فرشتوں کو بدبو سے پتہ لگتا ہے کہ اس نے بات کیا کہی ہے, غیبت کی ہے, اس نے جھوٹ بولا, اس نے کس قسم کا کلام کیا. وہ بو سونگھ کر کے اس کو لکھتے ہیں. ہو سکتا ہے چند سالوں کے بعد یہ تحقیق بھی آ جائے سائنس کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ دین ہمیں دیا ہے, یہ ہمیں دنیا کے اندر راحت اور جنت بنانے کے لیے دیا. جو آدمی اللہ تعالیٰ کی مانے گا تو اس کی دنیا کی زندگی جنت بن جائے گی, یوں سمجھے. کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھنا تو تھا. یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر اتارا گیا تھا یا خلیفہ بنا کے اتارا گیا تھا, بادشاہ بنا کے؟ تو ہم سزا کے طور پہ بھیجے گئے یا اعزاز دے کے بھیجے گئے؟ تو جو بادشاہ جاتا ہے کسی ملک کے اندر, جو کسی کو بادشاہ بنا کے بھیجتا ہے, تو وہ اس کے لیے سارے انتظامات کرتا ہے کہ بادشاہ کو کیا پروٹوکول ملنا چاہیے,
بادشاہ کے لیے جب تک وہ رہے گا وہاں پہ اپنی مملکت کے لیے، اس کی رہائش کیسی ہونی چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے، کھانا کیسا ہونا چاہیے. تو شریعت کے احکامات کو یہی سمجھ لیں تو کیا مشکل ہے بھائی. یہ جو حلال حرام ہمیں بتایا گیا، یہ بادشاہ کے لیے مناسب نہیں ہے اس کے جسم کے لیے حرام غذا. یہ جسم کو ننگا رکھنا، یہ ناف سے لے کے ٹخنے سے نیچے تک کا حصہ مرد کے لیے چھپانا یہ لازم ہے، کیونکہ کھولے گا تو یہ بادشاہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ننگا سر رہے گا بادشاہ تو ٹھیک فیصلے نہیں کر سکے گا اپنی زندگی کے اندر، نہ اپنے بارے میں صحیح فیصلے کرے گا نہ لوگوں کے بارے میں. تو جس نے اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کی ماننے، اللہ کو تو مانا لیکن اس کی نہیں مانی، اس نے اپنی جان پر بھی ظلم کیا، اور پھر جب اپنی جان پر ظلم کیا تو دوسرے پر بھی ظلم کیا اس نے. اور جس نے اللہ کی مان لی وہ در حقیقت امن میں آ گیا، چین کے اندر آ گیا، اس کا جسم بھی اس کی روح بھی، اور وہی در حقیقت ہدایت کے راستے پر ہے. یعنی ہدایت کا مطلب ہے کہ وہ ایسا سب سے قریب ترین راستہ ہے دنیا کے اندر اپنے آخرت کے سفر کو طے کرنے کا. تو اس وقت یہ فقیر جو بات سمجھانا چاہے گا، یہ بات اگر میں سمجھا سکا، اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے دین کے دو حصے کر لیے. مسلمانوں نے دین کے دو حصے کر لیے. ہم نے دین سمجھتے ہیں اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق اور وراثت، بس. اس کے آگے دین کے دروازے آج کے دور کے مسلمان پہ تقریباً بند ہو چکے. کیسے؟ اگر میں نے شادی کی تو شادی کرنے کے لیے بے شک اپنے جسم کو ایک راحت پہنچانا مقصد تھا مرد کا، عورت کے لیے بھی یہی کچھ تھا، لیکن کیا صرف یہی مقصد تھا؟ ایک مقصد شریعت نے بیان کیا کہ کثرت اولاد کی نیت کر کے نکاح کیا جائے کہ میری اولاد زیادہ ہو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھے. تو یہ امت بڑھانے کا مقصد کیا تھا؟ وہی زیادہ بچے پیدا کرنے کا. اصل میں دنیا میں امن قائم کرنا مقصود تھا کہ زیادہ لوگ امن پسند ہوں گے تو امن قائم ہوگا، کیونکہ یہ دین آیا ہی انسانیت کو امن دینے کے لیے، دنیا کے اندر اس کے جسم اور روح دونوں کو امن پہنچانے کے لیے آیا. دوسرا یہ تھا کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی خاوند اور بیوی کے اوپر اس دین کے اندر، جو ہمارے گھروں سے گم ہو چکی ہے. وہ تھی کہ ہم نے اپنی اولاد کو خلیفہ بنانا ہے. ہر باپ نے اپنی اولاد کو خلیفہ والی ٹریننگ کروانی ہے. یہ ابھی جو محنتیں ہو رہی ہیں دین کی، تبلیغی جماعت بھی اسی میں کھپی ہوئی ہے، خانقاہیں بھی اسی محنت کے اندر لگی ہوئی ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی معاشرتی زندگی، لوگوں کے ساتھ جو رہن سہن کا طریقہ تھا، وہ دین وہاں سے نکال دیا. دین ہمارے گھروں سے نکل گیا. اگر گھر کے اندر ہے بھی صحیح دین تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، وراثت، بس اس کا نام دین ہے. داڑھی رکھ لی، عورتوں نے پردہ کر لیا، لیکن جو ہمارے ذمے جو اصل ذمہ داری تھی کہ ہم نے دنیا کے اندر امن پھیلانا تھا، تو امن پھیلانے کی ایک تربیت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تربیت شروع ہوتی ہے ماں باپ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ پہلے 2 سالوں کے اندر جو گھر کا ماحول دیکھتا ہے ساری زندگی اس کا عکس ہوتی ہے. وہ پہلے 2 سال جو ہیں وہ کوئی اسکول کے اندر گزرتے ہیں یا مدرسے میں گزرتے ہیں. پورا دین. اب ہم سنتوں کی ترغیب دے رہے ہیں، بھائی سنت پر چلو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کرو. یہ اس لیے کہ ہم اپنا جو بہت بڑی ذمہ داری تھی میرے اور آپ کے اوپر، وہ تھی کہ ہم نے یہ دین تو داخل ہو جاتا ہے بچے کے پہلا سانس لینے کے فوراً بعد ہی. اب ہم سنتوں کی ترغیب دے رہے ہیں. اگر باپ جس نے نکاح کیا ہے، جس شوہر نے، اگر اس کو اپنی ذمہ داری پتا ہو، 2 ذمہ داریاں علماء نے رکھی ہیں. ایک ذمہ داری تو اس پر ہے کہ وہ خرچہ کرے، اپنے گھر کا بوجھ اٹھائے. دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے دین کی حفاظت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دین سکھایا اگر اس نے نہیں سیکھا ہوا. اور کوئی دین سکھانے کے لیے کوئی 4-5 سال کا کورس نہیں کروانا اس نے بیوی کو. 1 مہینے کا کورس کافی ہے. وہ علیکم بسنتی ایک چھوٹی سی کتاب ہے. جو دین بیوی نے سکھانا ہے یا اس نے بیوی کو سکھانا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پہلے 2 سال
بچے نے گزارنے، اس کے اندر وہ ساری سنتیں جو اب ہم اختیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی سنت پر چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، وہ پہلے 2 سالوں کے اندر اصل میں شوہر نے بیوی کی مدد کرنی ہے کہ بھائی اس بچے کا لباس، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پیشاب پخانا ویسے کرنا ہے جیسے بڑے آدمی نے کرنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بچہ پہلے 2 سالوں کے اندر دیکھے گا ماحول، وہ ساری کی ساری باتیں اس کے قلب کے اندر چھپ جائیں گی، وہ جب بڑا ہوگا تو وہی کچھ کرے گا جو اس کے دل کے اوپر نقش تھا پہلے 2 سالوں کے اندر۔ اگر اس پہلے 2 سالوں کے اندر بچے نے سارے وہ کام کرنے کے نہیں جو بڑے نے کرنے اپنے جسم کے اعتبار سے، کوئی پیشاب پخانا بھی کرنا ہے، اس نے کپڑے بھی تبدیل کرنے، غذا بھی کھانی ہے، تو ماں اگر وہ علیکم بسنتی کتاب اگر شوہر پڑھا دے اپنی بیوی کو کہ اس بچے کے ہر کام کو سنت کے مطابق تم نے کرنا ہے، سلاتے وقت اس کا پاؤں قبلے کی طرف نہ ہو، اس کا پیشاب پخانا اس طرح، استنجا اس طرح کرنا ہے، اس کا یہ دعا پڑھ کے اس کو غذا دینی ہے، یہ دعا پڑھ کے اس کو دودھ پلانا ہے، تو وہ جو حرکتیں اس کے ساتھ ہو رہی ہیں گویا جب وہ سنت کے مطابق یہ کام کروائے گی ماں اس کی باپ کی سپر نگرانی میں، تو ساری سنتوں کا نور اس کے قلب کے اندر جم جائے گا کہ نہیں۔ پھر جب بچہ 6 سال کا ہو لڑکا یا 7 سال کا، پھر اس کی تربیت باپ کے ذمے ہے۔ جب تک باپ زندہ ہے پھر اس کی تربیت کس کو کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں جو اس کی دین اور دنیا کی جو ضروریات ہیں وہ باپ نے پوری کرنی ہے، اس کی عادتیں بدلنی ہے باپ نے، جو عادتیں اس کی دین کے خلاف ہیں ان عادتوں کو بدلنے کے لیے یہ ذمہ داری باپ پہ ڈالی ہے، نہ کسی اسکول پہ ڈالی ہے، نہ کسی مدرسے پہ ڈالی ہے، نہ کسی تبلیغی جماعت پہ ڈالی ہے، نہ کسی خانقاہ پہ ڈالی ہے۔ یہ تو اب یہ محنت اس لیے مسلمان کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں نے اپنی جو اجتماعی زندگی تھی، معاشرتی زندگی تھی، اس کی ذمہ داری انہوں نے سمجھی نہیں کہ یہ بھی ہمارے کوئی ذمے کوئی بہت اہم ترین چیز ہے۔ اگر ملک کا وزیر اعظم بگڑا یا مزدور بگڑا تو اس کا ذمہ دار ایک ہی فرد ہے معاشرے کے اندر، اسلام کے اندر ایک ہی فرد ہے اس کا ذمہ دار، وہ اس کا باپ ہے بس، نہ انٹرنیٹ، نہ موبائل، نہ اسکول، نہ معاشرہ، کچھ بھی نہیں۔ پھر بیٹی جب 9 سال کی ہو جائے اس کی ساری تربیت باپ کے ذمے ہے۔ جب 7 سال کا ہوگا تو اسکول نے نماز پڑھانی سکھانی ہے یا باپ کے ذمے؟ بھائی یہ ماں کے ذمے نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھے، باپ کے ذمے ہے۔ تو جب بچے کو نماز سکھائیں گے تو نماز کے سارے مسائل بھی اس کو سکھائیں گے کہ نہیں؟ تو سارا فرض علم تو پڑھا دیا باپ نے، اس کو پڑھوا دیا جو ساری زندگی اس کو کام آنا ہے۔ پھر اس کے بعد لڑکی کے ساتھ بھی یہی ہے، پھر 10 سال کا ہو جائے تو اس کی نماز کی تاکید کرنی ہے، اس کو سختی کے ساتھ۔ یہ کام کس کے ذمے؟ استاد کے، مدرس کے، اسکول کے، یا اللہ والوں کے، یا تبلیغی جماعت کے؟ وہ تو بھی بیچارہ گیا ہی نہیں کسی جماعت کے اندر، خانقاہ کا اس نے بھی 10 سال کے بچے نے کیا شکل دیکھی ان چیزوں کی۔ تو جب اس کو 10 سال کا جب وہ نماز سیکھے گا تو نماز کے تو 4000 سے زیادہ مسائل ہیں، چلو وہ سارے مسائل نہیں پڑھائے گا، جو ضروری مسائل نماز کے ہیں وہ تو اس کو پڑھائے گا۔ پھر اگلا مرحلہ، لڑکی جب بالغ ہونے لگے اس کا پردہ باپ کے ذمے ہے، ماں کے ذمے نہیں۔ پردے کا مطلب ہے کہ تمام غیر محرم رشتہ داروں سے پردہ کروانا لڑکی کا یہ باپ کے ذمے ہے۔ جب لڑکی بالغ ہونے لگے اس کا نکاح باپ کے ذمے، ماں کے ذمے نہیں، کیونکہ جب لڑکی گھر میں آمد و رفت روکنی باپ کا کام ہے۔ اسی وجہ سے اقوام متحدہ کی آپ رپورٹ پڑھ کے دیکھیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر عورتوں کی جو عزت لوٹی جا رہی ہے اس کے واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انسانوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں۔ ہر ملک کے اندر جتنی عزت لوٹنے کے واقعات عورتوں کے آج کے دور میں ہو رہے ہیں، شاید اس سے پہلے بھی ہوتے ہوں گے لیکن کبھی ریکارڈ پر نہیں آئے۔ تو ان واقعات کے پیچھے انہوں نے یہ بھی رپورٹ کی ہے کہ یہ کن کن لوگوں نے ان عورتوں کی عزتیں لوٹی ہیں۔ کوئی اندر سے دیوار پھلانگ کے آیا تھا؟ نہیں، 90% جنہوں نے گھر کی عورتوں کی عزت لوٹی وہ ان کے سب سے قریبی رشتہ دار تھے۔
90%. کزن، پھپھا، خالو، ان سے پردہ ہے کہ نہیں بھائی شریعت کے اندر؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ باپ کی ذمہ داری ہے. پھر لڑکی کا نکاح، یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے. ماں نے صرف اتنی مدد کرنی ہے کہ ماں گھر کے حالات جا کر کے بتائے باپ کو کہ بھئی لڑکے والوں کے گھر کے حالات ایسے ہیں. لیکن باہر کے حالات تو ماں نہیں دیکھ سکتی کہ لڑکا باہر کیسے کرتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی آمدن کیسی ہے. اس لیے نکاح بھی، اور نکاح کے اندر بھی اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ برائی ہو رہی ہے، اس کا سبب صرف اور صرف تاخیر سے نکاح ہے اور کچھ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کاموں میں دیر نہ کرنا: جب لڑکی بالغ ہو جائے اس کے نکاح میں، جب نماز کا وقت ہو جائے اس کی ادائی میں، اور جب کوئی جنازہ جو فوت ہو جائے تو اس کی تدفین میں دیر نہ کرنا. ہمارے نزدیک اب یہ معاشرتی خرابی ہمارے ہر گھر کے اندر ہے، کم و بیش کے نہیں. اس لیے میں نے جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیوں کہ ہم نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم صادق اور امین کہتے ہیں اپنی زبان سے، لیکن ہم آپ کے معاشرتی احکامات جو ہیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے لوگوں کے ساتھ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دین کا وہ حصہ اب قابل عمل نہیں رہا، اب وہ پریکٹیکیبل نہیں آج کے دور میں. اگر ہم اس طرح سے چلیں گے تو ہم نہیں رہ سکتے. اب ہم نے اس طرح چلنا ہے جیسے میرے باپ نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا، جیسے ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ رویہ. میں نے اپنی گھر کی بیوی کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنا ہے. ہم اپنے خاندان کے کہنے میں اپنے معاشرتی طریقے اپنے گھروں کے مسائل الجھا رہے ہیں، سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وجہ سے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ہم اپنی جان کے اوپر تو ظلم ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن ہم شریعت سے اس لیے رہنمائی نہیں لے رہے. لڑکے کی شادی ہوتے کے ساتھ ہی اس کی رخصتی، بہو کو الگ گھر لے کے دینا، یہ شریعت کے اندر واجب ہے کہ نفل ہے بھائی؟ مسئلے کی روح سے کیا ہے؟ بیوی کو الگ گھر میں رکھنا یہ واجب ہے یا نفل ہے یا مستحب ہے؟ واجب ہے، نماز کی طرح واجب ہے. اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کو رکھیں گے تو آپ نے ظلم کیا اس کے اوپر. جب تک وہ وہاں آپ کے ماں باپ کے گھر کے اندر رہے گی اس کے اوپر ظلم ہوتا رہے گا، گھر کے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. اگر الگ اس کو نہیں رکھ سکتے تو شریعت نے کہا ہے کہ اس کو الگ کمرہ لے کے دیا جائے جس کے اندر داخلی خارجی اختیار اس بیوی کے پاس ہو، خاوند کے پاس نہیں. یہ تو مسائل لکھے ہوئے کتابوں کے اندر دیکھ لیجئے. اب اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو مسلسل ایک تکلیف کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے ہم نے کہ نہیں. لڑکے کے ذمے شادی کے بعد دو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. ماں باپ کی خدمت تو اس نے ویسی کرنی ہے جیسے پہلے کر رہا تھا، لیکن اس نے خود کرنی ہے، بیوی نے نہیں کرنی. ہاں اگر بیوی اس کی خود سے کہے کہ میں ماں باپ کی خدمت کرتی ہوں آپ کے، اپنے ارادے سے، پھر اس کو نفلی نماز کا ثواب ملے گا، نفلی عبادت کا. لیکن پابند نہیں کیا جا سکتا اس کو کہ میرے ماں باپ کی روٹی پکاؤ، میرے بہن بھائی جن کی شادیاں نہیں ہیں ان کے لیے بھی روٹی پکاؤ. یہ خاوند کے ذمہ. بلکہ ذرا تفصیل سے مسائل پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خاوند کی روٹی بھی بیوی کے ذمہ نہیں ہے. خاوند اپنی بھی روٹی پکائے، بیوی کی بھی روٹی پکائے. مسائل کتاب دیکھ رہے، کتابیں بھری پڑی، ہم تو اس سے سارے گھر کی روٹیاں پکوا رہے ہیں. جی اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، عورتوں کو نہیں بتا رہا. اس لیے میں نے پہلے پوچھا خواتین ہیں کہ نہیں ہے. بھائی ذمہ دار ہم ہیں نا، ذمہ دار تو ہم ہیں. ہمیں اصل میں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے حالات کیوں خراب ہیں، ہم نے کتنے حصے کو دین سمجھا ہے اور کتنے حصے کو اپنی زندگی میں دین سمجھے ہی نہیں. اب یہ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ بھی تو ظلم کی ایک شکل ہے. بچے کو آپ نے اگر تربیت نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین تحفہ جو باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے، بہترین تحفہ دنیا کے اندر، وہ اس کو اسلامی آداب سکھا دے. اب یہ ذمہ داری ہماری چونکہ سوچ بگڑ گئی. اب ہمارے نزدیک تربیت
اگر وہ ہم نے بچے کو دینی مدرسے میں ڈالا تو ہمارے ذہن میں تربیت ہم کس کے ذمہ ڈالتے ہیں؟ مدرسے کے استاد کہ اس نے تربیت کرنی ہے، اور اسی سے لڑتے رہتے ہیں کہ بچہ گھر آتا ہے تو عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، آپ نے اس کی تربیت ہی نہیں کی۔ یا اگر اسکول ڈال دیا تو اسکول والوں کے در پہ ہوتے ہیں۔ اکثر پرنسپل حضرات اس فقیر سے کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو یہاں سارے آداب سکھاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں وہاں الٹی حرکتیں کرتے ہیں، ماں باپ آگے کہتے ہیں آپ نے ان کی کوئی تربیت ہی نہیں کی۔ وہ تربیت ان کے ذمے ہو تو وہ کریں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ظلم کا مطلب ہے کہ مت ماری جاتی ہے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے طریقے کو، جیسے زہر کھانے کے بعد اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے، ایسے ہی جب آپ شریعت کے خلاف کسی کام کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو آپ کا مزاج بگڑ، سوچ کے اوپر اثر پڑ جائے گا، سر میں درد رہنے لگ جائے گا۔ جیسے غلط غذا کھانے سے سر میں درد رہنے لگ جاتا ہے، ایسی غلط احکامات کو صحیح سمجھ لینے کے اوپر ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں گڑ گڑا کے توبہ کریں، اور یہ جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ان اہل حقوق سے بھی ہم معافی مانگیں۔ یاد رکھیے اس کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے تابع ہیں، لیکن آخرت کے اندر ہر آدمی اکیلا اٹھایا جائے گا، اکیلا، اور اس سے الگ الگ پوچھا جائے گا کہ تمہارے جو ذمہ کام تھا تم نے اس کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ قیامت کے دن اولاد ماں باپ کا گریبان پکڑے گی کہ نہیں پکڑے گی؟ بھائی تو وہ اس کا علاج، کیونکہ شریعت میں ہر چیز کا علاج ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جو یہ کوتاہیاں ہم سب سے ہوئی ہیں کسی نہ کسی درجے میں، ہمارے گھر کے جتنے معاملات بگڑے ہوئے رشتہ داروں کے، وہ صرف اس سبب سے بن رہے ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں کے معاملات کو سلجھانے کے لیے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آج اپنا ہادی نہیں سمجھا۔ آپ کی دین کو سچا تو سمجھتے ہیں ہم، لیکن قابل عمل نہیں سمجھتے۔ آج کے دور میں ہم ویسے چلتے ہیں جیسے لوگ چل رہے ہیں، جیسے ہمارے خاندان کے بڑے چلتے چلے آئے، جیسے انہوں نے فیصلے کیے، اسی طرح سے ہم بھی اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے ان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے ابھی ایک مثال دی، ابھی تو ہمارے ہر قدم کے اوپر ہمارے گھروں کے اندر یہ بگاڑ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ تو اس کے دو طریقے میں نے عرض کیا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرے، تاکہ اس تعلق کو قائم کرنے کے بعد اس کو یہ بات سمجھ میں آنے لگ جائے کہ کون کون ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر تزکیے کے لیے فرمایا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کیا مطلب؟ وہ ذکر جو سیکھ کے کیا جائے، اپنی مرضی سے اگر ذکر کریں گے تو وہ آپ کے دل کو پاک نہیں کرے گا۔ دل کا پاک کا کیا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارا دل ہی کروا رہا ہے نا ہم سے، تو دل کے اندر یہ زنگ چڑھے ہوئے، تو اگر ذکر ہم زنگ اتارنے کی نیت سے کریں گے پھر ہمیں یہ باتیں سمجھ آئیں گی، اور اگر ہم صرف ثواب کی نیت سے کریں گے تو اللہ ثواب بھی دے دیں گے آخرت میں، لیکن ہمارا زنگ نہیں اترے گا دنیا کے اندر۔ جب زنگ نہیں اترے گا تو ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو اعمال ایسے بتائے جو انسان کو بالکل پرامن زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ دو طریقے بتائے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا ذکر اور نماز۔ لیکن وہ ذکر اور وہ نماز نہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ پڑھنے کے بعد، وہ ذکر کرنے کے بعد حالات تو ہمارے سامنے ابھی بھی۔ اس کا مطلب ہم وہ نماز نہیں پڑھ رہے جو سورہ اعلیٰ کی آیت کہہ رہی ہے، کیونکہ یہ ہمیں پاک نہیں کر رہی، ہماری سوچ کو، ہمارے دلوں کے اوپر سے وہ زنگ نہیں اتر رہا کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہمیں پورے کا پورا سمجھ میں آنے لگ جائے، اور علاج اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے۔ تو اللہ والے یہ جو ذکر کے ذریعے سے اصلاح کرتے ہیں، یہ محض ذکر نہیں بلکہ ذکر کا وہ طریقہ بتاتے ہیں جس ذکر کے طریقے پہ چلنے سے یہ تزکیہ ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے، اور دل کے اندر اس کی بیماریاں اس کو نظر آتی ہیں کہ میری خرابی کہاں ہے میرے اندر، پھر وہ اس کو درست کرتا ہے۔ یہ ذکر بیماری بھی بتاتا ہے اور یہی ذکر اس کو درست بھی کرتا ہے۔ اسی لیے پھر وہ کیفیت آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر جب یہ بینت ہوئی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کافی تھی،
کیونکہ دلوں کے پاک ہونے کا دوسرا طریقہ ہے کسی صالح کی صحبت، کسی اللہ والے کی صحبت بھی یہی کام کرتی ہے، لیکن طلب کے ساتھ اگر آپ صحبت اختیار کریں گے تو آپ کے دل کو وہ صحبت بھی پاک کر دے گی، آپ کو اپنی خامیاں نظر آنے لگ جائیں گی، پھر ان خامیوں کا علاج بھی آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا کہ میں نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ دین اللہ نے دو طریقے سے چلا ہے، ایک تعلیم کا نظام، ایک تربیت کا نظام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں دو کاموں کے لیے بھیجا گیا ہوں، انسانیت کی تعلیم، یہ میرے ذمہ ہے کہ انسان کو اب کون سی تعلیم حاصل کرنی ہے، میں اس کے لیے بھیجا گیا، وہ علم دے کے بھیجا گیا ہوں۔ تو ہمیں پوری زندگی کے لیے علم آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ نہیں؟ کوئی ایسا شعبہ ہے زندگی کا جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے لیے رہنمائی نہ ہو؟ اور پھر ساتھ فرمایا کہ میں تربیت کے لیے بھی بھیجا گیا ہوں۔ وہ تربیت کس کی کرنی ہے؟ وہ نفس کی تربیت کرنی ہے کہ یہ اس تعلیم کو مان لے۔ تربیت کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نفس مان لے، یہ الگ محنت ہے ایک، یہ وہ محنت ہے جو اس امت کے علم کی حفاظت علماء کر رہے ہیں اس امت کے اندر، اور تربیت کی تعلیم اور تربیت اس امت کے اندر اولیاء کر رہے ہیں، اہل اللہ کر رہے ہیں۔ یہ پورا نصاب ہے، اس نصاب کے اوپر چلنے سے آدمی کو اندازہ ہونے لگ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے اندر یہ جو اشکال پیدا ہوتا ہے اکثر لوگوں کے اندر کہ بھئی دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے یہ کیا ہے؟ تو دعوت و تبلیغ کا کام، دعوت کہتے ہیں بلانے کو، تبلیغ عربی کے اندر تبلیغ کہتے ہیں سمجھانے کو۔ جو بات جس کی آپ نے دعوت دی ہے وہ بات سمجھا بھی دے کسی کو۔ تو دین کے اندر دعوت و تبلیغ کے تین شعبے ہیں، علم کا شعبہ، عمل کا شعبہ اور اخلاص کا شعبہ۔ یہ تین چیزیں مل کے دین بنتی ہیں کہ نہیں بھائی؟ علم بھی، دین کا علم بھی ضروری ہے، اس کے مطابق عمل بھی ضروری ہے، اور اس کے مطابق، اور یہ دونوں چیزیں کس کے ساتھ ہوں؟ اخلاص کے ساتھ ہوں۔ تو اس امت کے اندر تینوں کے شعبے الگ الگ ہیں۔ علم علماء سکھلاتے ہیں، اسلام اعمال کی تربیت آج کے دور میں عملی شکل میں تبلیغی جماعت کی صورت میں ہے، کیونکہ اس کی اب ضرورت پیش آ گئی نا۔ پہلے لوگوں نے اعمال چھوڑ دو دیے، جو باپ کے ذمہ کام تھا وہ چھوڑ دیا، تو اب اس کی ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو خود کھڑے ہونا پڑا اعمال کی دعوت دینے کے لیے، ورنہ یہ تو گھروں کا کام تھا ہر ایک کے۔ اور اخلاص کی تربیت، یہ اللہ والوں کے خانقاہوں میں آدمی اخلاص سیکھتا ہے، اخلاص ہے کیا چیز۔ تو اب ان تینوں شعبوں کی دعوت دینا اور ان تینوں شعبوں کو سمجھانا، اس کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، اپنے اپنے شعبے کی۔ یہ تینوں شعبے ملیں گے تو دین بنے گا، ان میں سے کوئی ایک شعبہ دین نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کی ایک دوسرے کے کام کی ہمیں اہمیت کو سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے معاون بنیں کاموں کے اندر۔ جو شعبے کی جس جگہ پہ کمی ہے وہاں پہ ہم اپنے کام کے اندر رہتے ہوئے اس شعبے کو بھی سیکھیں۔ جیسے اب اعمال زندہ ہو گئے تو اب آپ کو فکر ہوئی کہ مجھے علم بھی پڑھنا چاہیے، تو آپ کو علماء کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر آپ کو احساس ہوا کہ اخلاص کی کمی ہے میرے اندر، تو پھر آپ کو خانقاہوں میں جانا پڑے گا، کیونکہ ان کا نصاب ہی اخلاص کی محنت کا نصاب ہے، جیسے تبلیغ کا نصاب اعمال کی محنت کا نصاب ہے نا۔ تو ہر دین کے تینوں شعبوں کی دعوت و تبلیغ زندہ ہے، کیونکہ دین کو اللہ نے زندہ رکھنا ہے، میں نے، آپ نے نہیں۔ اسی نے یہ دین اتارا ہے، وہی اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو افراد کے ذریعے حفاظت ہو رہی ہے۔ کوئی شعبہ اگر یہ دعویٰ کرے تو وہ ناسمجھی کی وجہ سے ایسا دعویٰ کرے گا کہ ہم دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ ہاں، اپنے شعبے کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اپنے شعبے کے لیے بلا رہے ہیں اور اپنے شعبے کے لیے جو کام ہے وہ سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق عطا ہو۔ اس لیے اگر کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہے تو اس تعلق کو یہ اخلاص سے، جب آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گے تو آپ کو اس کے دین کا اخلاص سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کتنا خوبصورت دین عطا کیا ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ پہلے مخلص ہونے کے بعد یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب۔